مولا یا مولا مولا یا مولا۔ حضرت ابو بکر کو ابو بکر کہتے ہیں لابتکارہ الخصال الحمیدہ، اس لیے کہ کائنات کی جو بھی خوبی دیکھو گے ابو بکر صدیق اس میں آگے بڑھنے والا ہوگا۔ آپ کا لقب صدیق ہے۔ آپ کو صدیق کیوں کہتے ہیں یا صدیق کسے کہتے ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگو ان اللہ باسنی الیکم فقلتم کذبتا وقال ابو بکر صدقا، لوگو میں نے اللہ کا پیغام تم تک پہنچایا، میں نے اعلان نبوت کیا، لوگوں نے تکذیب کی، سب سے پہلے جس نے تصدیق کی وہ ابو بکر صدیق تھا۔ حضرت ابو بکر صدیق کا انتقال ہوا، مسند بزار کی 3 جلد میں روایت موجود ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ تشریف لے آئے، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے جسد اطہر کو دیکھا اور روتے ہوئے اس نے کئی جملے کہے۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان میں سے ایک جملہ یہ تھا، اشبہہم برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہدیا وسمتا وفضلا ورحمتا، فرمایا ابو بکر تو وہ تھا جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مشابہ تھی، جس کی زندگی نبی کی زندگی کے مشابہ تھی۔ حضرت علی المرتضیٰ کا فرمان دیکھیے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیے، اب سمجھیے صدیق کسے کہتے ہیں۔ امام اہل سنت حضرت مولانا عبد الشکور صاحب لکھنوی رحمہ اللہ نے سیرت خلفاء راشدین کے صفحہ 22 پہ لکھا، فرماتے شریعت مطہرہ میں صدیق اسے کہتے ہیں جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے ملتی ہو، جس کی سرحد نبوت کی سرحد سے مل جائے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ کیا معنی؟ ایک طرف نبی کو کھڑا کیجئے، دوسری طرف ابو بکر کو کھڑا کیجئے، جس کی زندگی کے اندر نبوت کی زندگی کا عکس نظر ہے اسے ابو بکر صدیق کہتے ہیں۔ نبی کے عکس کو، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ نبی کی زندگی کے ایک ایک لمحے سے ملتا جائے اسے صدیق کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی ولادت کے وقت اگر آسمان سے ملائکہ نے بشارتیں دی، ابو بکر کی ولادت کے وقت بھی آسمان سے ملائکہ نے بشارتیں دی۔ اللہ کے نبی کو اہل کتاب نے دیکھا، انہوں نے کہا یہ عام نہیں اللہ کا نبی ہوگا۔ ابو بکر کو دیکھا، کہا یہ عام نہیں نبی کا صحابی بنے گا۔ اہل کتاب نے نبی کو دیکھا اور کہا اے محمد خدا تجھے ضائع نہیں کرے گا، انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتحمل الکل وتقرئ الضیف وتعین علی نوائب الحق۔ آپ اوصاف حمیدہ کے مالک، اللہ آپ کو ضائع نہیں کریں گے۔ جس طرح نبوت نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے زندگی میں کبھی شرک نہیں کیا۔ جیسے اللہ کے نبی نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا، حضرت ابو بکر صدیق نے کبھی شراب کو منہ نہیں لگایا۔ جیسے نبوت کی زندگی میں بدکاری نہیں، اسی طرح ابو بکر صدیق کی زندگی میں بدکاری نہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی خدا کی وحدت میں، اللہ کی وحدانیت میں شک نہیں کیا، ابو بکر صدیق نے کبھی خدا کی وحدانیت میں شک نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے تکلیف حضور کو دی گئی ابو بکر صدیق کو بھی دی گئی، جیسے ہجرت کے لیے مجبور اللہ کے نبی کو کیا گیا حضرت صدیق اکبر کو بھی ساتھ کیا گیا۔ جیسے غار میں حضور پہنچے ابو بکر صدیق بھی ساتھ پہنچے، جیسے اللہ کے نبی بدر میں ابو بکر صدیق بھی ساتھ بدر میں، اللہ کے نبی احد میں ابو بکر صدیق بھی ساتھ احد میں۔ چلتے 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 اللہ کے نبی کو زندگی کے آخری ایام میں اللہ کے نبی کو بخار ہوا، حضرت ابو بکر صدیق کو بھی بخار ہوا۔ اللہ کے نبی نے اپنے مرض الوفات میں ایک شخص کو مصلی پہ کھڑا کیا جو نبی کی وفات کے بعد نبی کا جانشین بنا۔ ابو بکر صدیق نے اپنی بیماری کے ایام میں اپنے مصلی پہ ایک شخص کو کھڑا کیا جو آپ کی وفات کے بعد امیر المؤمنین بنا۔ اللہ کے نبی جتنے دن بیمار، ابو بکر صدیق بھی اتنے دن بیمار۔ جیسے حضور کی وفات کا سبب یہودیوں کی طرف سے ملنے والا زہر، ابو بکر صدیق کی وفات کا سبب یہودیوں کی طرف سے ملنے والا زہر، جیسے اللہ کے نبی کو زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا، ابو بکر صدیق کو زہر کھانے میں ملا کر دیا گیا۔ اللہ کے نبی نے کھانا استعمال کیا، ساتھ والا بندہ شہید، حضور بچ گئے۔ ابو بکر صدیق کے ساتھ والا شہید، ابو بکر صدیق بچ گئے۔ جیسے اللہ کے نبی دنیا سے تشریف لے گئے، جس چار پئی پر اللہ کے نبی کا جنازہ
उसी चारपाई पर सिद्दीक अकबर का जनाजा जिस हुजरा आयशा में अल्लाह के नबी को दफन किया गया, उसी हुजरा आयशा में अबू बकर सिद्दीक को दफन किया गया। अलगर्ज विलादत से लेकर वफात तक, माँ के पेट से लेकर कब्र के पेट तक, जिसकी जिंदगी का एक एक लम्हा, एक एक मिनट अल्लाह के नबी की ज़िंदगी से मिल जाए, इमाम अहलुस सुन्नत मौलाना लखनवी फरमाते उसी को सिद्दीक कहते हैं। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबुव्वत का अक्स बनकर ज़िंदगी गुजारी और हुजूर के तशरीफ़ ले जाने के बाद भी जिस जगह पर नबी खड़े थे, अबू बकर सिद्दीक ने वहाँ से लेकर उम्मत को आगे सफ़र शुरू किया है। कामा मकामल अंबिया, सहाबा फरमाते हैं हुजूर की वफ़ात के बाद अबू बकर सिद्दीक ऐसे खड़े थे जैसे वक़्त का नबी खड़ा होता है। आपने उम्मत को संभाला। अल्लाह के नबी की वफ़ात उम्मत के लिए बहुत बड़ा सानिहा था, बहुत बड़ा सानिहा था। सहाबे किराम रज़ी अल्लाह अन्हुम अजमईन परेशानी के आलम में, समझ नहीं आती क्या करें। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ़ ले सीधा नबी के हुजरे में गए। अल्लाह के नबी का जसद अतहर चारपाई पर आराम फरमा, नबी के जसद अतहर पर सफ़ेद चादर। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने नबी की पेशानी से, नबी के चेहरे अनवर से चादर हटाई, अल्लाह के नबी की पेशानी मुबारक पे बोसा दिया। हमारे हज़रत दामत बरकातुहुल आलिया फरमाते हैं अबू बकर सिद्दीक वो वाहिद खुशकिस्मत सहाबी है, जब हुजूर का कलमा पढ़ा उस वक़्त भी नबी की पेशानी चूमी, जब नबी को रुखसत किया तब भी नबी की पेशानी चूमी है। अल्लाह के नबी के साथ अबू बकर सिद्दीक का ये ताल्लुक। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने फिर जुमला कहा, तिब्ता हय्यन व तिब्ता मय्यिता, या रसूल अल्लाह आपकी हयात भी मुबारक, आपकी वफ़ात भी मुबारक। वल्लज़ी नफ्सी बियदिही ला युज़ीकुकल्लाहुल मौततैनि अबदा, हुजूर मैं अल्लाह की कसम उठाकर कहता हूँ, अल्लाह ने आपको एक मौत तो दे दी है, अल्लाह आपको दूसरी मौत नहीं देंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कसम उठाकर कहा। बाहर तशरीफ़ ले सहाबा इकराम को जमा किया, खुतबा इरशाद फरमाया, मन कान मिनकुम याबुदु मुहम्मदन फ़इन्न मुहम्मदन क़द मात। सहाबा अगर इबादत हुजूर की करते थे तो सुन लो अल्लाह के नबी का इंतकाल हो गया, और अगर इबादत अल्लाह की करते थे, अल्लाह पहले भी ज़िंदा थे, अल्लाह अब भी ज़िंदा है, अल्लाह बाद में भी ज़िंदा रहेंगे। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने उम्मत को संभाला, अल्लाह के नबी की ख़त्म नबुव्वत की जंग लड़ी। जिस जगह पर हुजूर सिद्दीक को खड़ा करके गए, दुनिया की कोई ताकत एक इंच भी इधर उधर नहीं कर सकी। न किसी की नफरत, न किसी की मोहब्बत, न कोई अपना न कोई गैर। जहां पर नबी ने अबू बकर को खड़ा किया, अबू बकर सिद्दीक उसी जगह पे खड़े थे।